نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن بادشاہ پور کے زیر اہتمام ہم 11ویں ماہانہ درس عرفان القرآن میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محلہ صداباد کی انتظامیہ کے جمی ساتھیوں کو، نمازیوں کو، دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع عشق الہی ہے، لہذا موضوع کی کیفیت کو اپنے من کی گہرائیوں میں اترنے دیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو ہر شے سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر مالک کائنات نے یہ ساری کائنات یہ سجائی ہی اپنی محبت کے لیے ہے۔ رب کائنات چاہتا یہ ہے کہ ہر انسان مجھ سے عشق کرے۔ جب مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کا جلوہ کرایا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے، اے مالک کائنات، اگر تیرے صفاتی جلوہ کا عالم یہ ہے
تو تیری ذات کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر بھی ہر وقت مالک کائنات کی ذات کے جلوہ کے طالب ہوتے، جنت میں رہ کر بھی اس حسن مطلق کے لیے رویا کرتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ آدم جو جنت میں رہ کر بھی اب میری طلب میں اور میری جستجو کی ہر وقت التجائیں کرتا ہے، تو اب اللہ رب العزت نے حضرت اما حوا کی خلقت فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی توجہ وہاں پہ بانٹی جائے، چونکہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تقاضے کچھ اور تھے اور منشائے ایزدی کچھ اور تھی۔ پھر جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رہنے لگی، تو آپ نے تو یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا شیطان کے ورگلانے پر۔ تو سامعین کتب اٹھا کے دیکھیں، یہ نقطہ سامنے آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے بھی قسمیں کھائی تھیں، اور یہ ایک آدم علیہ السلام کی سوچ کو آگے بڑھایا تھا کہ آدم علیہ السلام اگر آپ یہاں یہ دانہ کھا لیں تو اس بارگاہ کا جلوہ نصیب ہو جائے گا۔ تو عاشق ہمیشہ اعتماد کرتا ہے، عاشق ہمیشہ یقین کرتا ہے، جب رب کے نام کی قسم کھائی گئی، اس محبوب کا نام آیا، اس خالق کا نام آیا، تو اس خالق کے نام پر حضرت آدم علیہ السلام اعتماد کر گئے۔ تو پھر زمین پہ آئے، زمین پہ آ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام اسی رب کے جلوہ کے لیے رویا کرتے تھے۔ 309 سال کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام رب کا جلوہ پانے کے لیے روتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، مالک کائنات کے ساتھ ایک عشق کا تعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کو اس کائنات میں کئی بار آزمایا، کہ جب مالک کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، ابھی بیٹا چند دنوں کا ہے، اللہ رب العزت اپنی محبت اور عشق کو آزماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، ابراہیم اس نومولود بچے کو اور اس کی ماں کو بے آب و گیا آبادی میں چھوڑ کے آ، بے آب و گیا آبادی میں چھوڑ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر مالک بیٹا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پھر ساتھ آزماتا بھی ہے، لیکن صدقے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی پر کہ وہ بیٹا ملا، جس بیٹے کے ساتھ بڑی محبت بھی ہے، بڑی چاہت کا رشتہ بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے کو نہیں دیکھتے، اپنے رب کی محبت میں اور رب کے عشق میں جیسے رب کہتا جاتا ہے ویسے کرتے جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آزمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، میں بھی تیرے خلیل کو آزمانا چاہتا ہوں۔
میرے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جا میرے خلیل کو تو بھی آزما لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر انسانی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے، ان کے پاس کم و بیش 1000 سے زائد بکریوں کا ریوڑ تھا، اس سے زائد کا عدد بھی آتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑے ہو گئے اور کلمہ لاہوتی بلند کرنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مولا کے نام کی صدا سنی تو جس طرف سے آواز آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جبرائیل علیہ السلام کے قریب گئے تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں اے یہ صدائیں بلند کرنے والے، کیا تو نے میرے محبوب کا نام اس درد سے بلند کیا؟ کیا یہ درد بھری آواز تیری تھی؟ وہ کہتے ہاں میں ہی اپنے مولا کے نام کو جپ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے نام کا وظیفہ کرنے والے، اب مجھے بھی میرے محبوب کا نام سنا دے۔ تو چونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، بشری صورت میں آئے تھے آزمانے کے لیے، کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل، پہلے تو اللہ کا نام جپا تھا میں نے اپنی مرضی سے، اب اگر تیرے کہنے پہ نام لیتا ہوں تو بتا تو کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق الہی دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام تڑپ کے کہتے ہیں تو میرے کہنے پر میرے رب کا نام جپ کر تو دیکھ، یہ جتنا ریوڑ نظر آ رہا ہے آدھی بکریاں تیرے نام کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نام کا وظیفہ کیا، اللہ کے خلیل نے آدھا ریوڑ ان کے نام کر دیا۔ پھر اور کہنے لگے کہ پھر سنا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ اب کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ باقی رہتی بھی ساری بکریاں تیرے نام کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا نام پھر سنایا، اللہ کا خلیل سارا ریوڑ دے چکا، اب تیسری بار پھر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے نام کو جپ، تو میرے محبوب کے نام کو جپتا جا، میں لذتیں لیتا جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اب ریوڑ تو سارا دے چکے، اب کیا دیں گے؟ اب دیکھنا اللہ کے خلیل کی اپنے اللہ کے ساتھ محبت۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میری بکریاں لینے والے، اب ان بکریوں کو چلانے کے لیے تمہیں کوئی نوکر بھی تو چاہیے ہوگا، تمہیں کوئی چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا، تمہیں کوئی خادم بھی چاہیے ہوگا۔ تو میرے مولا کا نام جپ، میرے محبوب کے نام کا وظیفہ کر، میں اپنا آپ تیرے نام کرتا ہوں، میں خود نوکر بنتا ہوں، خود چرواہا بنتا ہوں۔ ارے سوچیں، مقام ادھر خلت الہی کا ہے، درجہ اللہ رب العزت کی نبوت کا ہے، لیکن رب کی بارگاہ کا عشق ایسا، محبت ایسی، پیار ایسا کہ رب کے نام پر اور بھی سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی مولا کے نام پہ پیش کر دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق الہی۔ پھر سامعین چونکہ وقت کم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، باپ بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رب کے عشق میں گریہ زاری اور رب کے عشق میں رونا، یہ آپ کو بچپن سے نصیب ہو گیا۔ جو ہی کبھی اللہ کے عشق کی بات ہوتی، اللہ کی محبت کی بات ہوتی، رب کی خشیت اور خوف کی بات ہوتی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آپ پہ غشی طاری ہوتی، غش کھا کے گرتے، کتنے کتنے دن بے ہوشی کی عالم میں پڑے رہتے۔ آپ کے عشق الہی کی کیفیت یہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خطاب فرماتے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو اب ان کی موجودگی میں عشق کے اور گریہ کے موضوعات کو زکریا علیہ السلام نہیں چھیڑا کرتے تھے۔ عمر بچپن کی ہے، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام رقت کے، گریہ کے، خشیت کے، عشق اور محبت کے موضوعات کو چھیڑتے، یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکلتی، غش کھا کے گرتے، بے ہوش ہو جاتے۔ جب کئی دن بیت گئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے رقت بھرے اور عشق بھرے موضوعات کو نہیں چھیڑا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ طلب بھی کمال پہ گئی۔ آپ ایک دن چھپ کر بیٹھ گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مجلس میں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عشق الہی کے موضوعات کو چھیڑا، آخرت کے موضوعات کو بیان کیا، گریہ و زاری کو بیان کیا، تو اچانک ایک چیخ کی آواز آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جان گئے کہ میرا یحییٰ مجھ سے چھپ کے بیٹھا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ یحییٰ علیہ السلام آبادی کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل گئے، ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ، دیگر گھر والے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تلاش میں لگ گئے، تلاش کرنے لگ گئے۔ 3 دن بیت گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں ملے۔ آخر آپ ایک جنگل کی طرف گئے، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ یہاں جنگل کی طرف ہمارے یحییٰ کو تو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن بیت گئے ہیں، میری بکریاں کھاتی کچھ نہیں ہے۔ جب میں لاتا ہوں صبح سے آ کر، میری بکریاں اس غار کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اندر سے بھی کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، اور میں بکریوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ سارا دن میری بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جان گئے یہ اور کوئی نہیں، یہ میرا یحییٰ ہے جس کے رونے میں درد اتنا ہے کہ بکریاں بھی اس کے ساتھ مل کے رب کی محبت میں روتی ہے۔ اور آئیے آج ہم اپنے من کو دیکھیں، اپنے دل کے حال کو دیکھیں، دل کی کیفیات کو دیکھیں۔ آج دنیا کے نقصان پہ تو رونا آتا ہے، جائیداد کے نقصان پہ رونا آتا ہے، مال و متاع کے نقصان پہ رونا آتا ہے، لیکن ہم اتنے پتھر دل ہو گئے کہ رب کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نہیں جھلکتے، رب کے عشق میں آنکھیں تر نہیں ہوتی، رب کی محبت میں آنکھیں نہیں برستی،
آئیے اپنے دلوں کو رب کے عشق میں، رب کی محبت میں اور رب کی چاہت میں ایسا لگائیں کہ ہمیں رب کے عشق میں ایسی لذت نصیب ہو کہ نہ دن گزرنے کی خبر ہو نہ رات گزرنے کا پتہ چلے. کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے عشق کرتے ہیں. ہماری تو اس دنیا کی کیفیت یہ ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ہم تو محافل بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اور ضد کے لیے. کہاں گیا وہ اخلاص، کہاں گئی وہ لگن، کہاں گیا وہ عشق؟ عشق دکھلاوا نہیں مانگتا، عشق تو غاروں میں بیٹھ کر بھی محبوب کے نام پہ رونا مانگتا ہے. تین دنوں کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام غار میں ملے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام اندر گئے بیٹے کو لینے کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. جب قدموں کی آواز آئی تو یحییٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ملک الموت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا. اسی سجدے کی حالت میں ہی بول کے کہتے ہیں اے ملک الموت ابھی ٹھہر جا، مجھے گھر جا کے اپنی ماں سے معافی مانگ لینے تھے پھر میری روح قبض کرنا. اللہ کا عشق، اللہ کرے ہمیں اس عشق کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے. پھر سامعین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عشق الہی اور گریہ ازاری کا عالم کیا ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں لے جائیں، عالم تصورات میں رب کائنات کے گھر کی زیارت کرے اور یہ منظر دیکھیں کہ رات کے پہر اللہ کے گھر کا طواف جاری ہے اور ایک جوان غلاف کعبہ کو تھام کر چہرے پہ نقاب ڈال کر رب کے عشق میں روتا جا رہا ہے، رب کے خوف سے روتا جا رہا ہے، گریہ ازاری کرتا جا رہا ہے. رب کے گھر میں غلاف کعبہ کو تھام کر اس جوان کی صدائیں یہ ہیں کہ مولا آج دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا دنیا کا سب سے بڑا خطا کار تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے مولا اتنے تیرے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. ساری رات سے وہ جوان غلاف کعبہ کو تھام کر یہی آہو بکا کر رہا ہے اور غلاف کعبہ کو تھامے یہ آرزویں کر رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے. طواف کرنے والے بھی حیرت میں گم ہیں کہ یہ کیسا جوان ہے جو آ کے طواف نہیں کرتا،
ساری رات ہو گئی بس آہو بکا کر رہا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آ گیا، طواف کرنے والوں میں ایک بزرگ نے طواف کرنے والوں کو روکا اور روک کے کہنے لگے، کرے طواف کرنے والوں، لگتا ہے کہ واقعی کوئی بڑے گناہ کر کے آیا ہے، لگتا ہے واقعی کوئی گناہ کر کے آیا ہے۔ طواف کرنے والوں رک جاؤ، آؤ ہم سارے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ سارے طواف کعبہ کرنے والے بھی دعائیں کر رہے تھے، مولا اس گناہگار کو بخش دے۔ پھر کوئی کہنے والا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا میں اپنی نمازیں اس جوان کو دیتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ میں اپنے روزے اس جوان کو دیتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ جب سارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس جوان کے لیے دعائیں کر چکے، اپنی نیکیاں اس کے نام کر چکے، اب وہ بزرگ کہتا ہے، ارے دیکھو تو صحیح یہ جوان ہے کون جو اتنے گناہ کر کے آیا ہے، جو گناہ بخشوانے کے لیے اتنا رو رہا ہے، اتنی گریہ ازاری کر رہا ہے۔ اس بابے نے آگے بڑھ کر، بزرگ نے آگے بڑھ کر جب اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جوان ہمیں چہرہ تو دکھا کہ تو کون ہے اور کیسے گناہ کر کے آیا ہے۔ جب جوان نے چہرہ پیچھے موڑا، بزرگ دیکھ کر غش کھا کے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ ارے وہ کوئی گناہگار نہ تھا، وہ نواسہ مصطفیٰ امام زین العابدین تھے جو ساری رات رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ارے سامعین محترم، محبوب علیہ السلام کا صدقہ آئیے ہم اپنے کردار کو بدلیں، ہم اپنے اعتبار کو بدلیں، اپنے ذہنوں کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں۔ خدا کے لیے آئیے وہ اخلاص لائیں کہ کبھی اکیلے بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں رونا سیکھیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں، کبھی رب کے سامنے گریہ ازاری کرنا سیکھیں، کبھی رب کے سامنے اس انداز سے جھکنا سیکھیں جیسے میرا مولا چاہتا ہے۔ یہ دروس عرفان القرآن، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے خالصیت کے، سوائے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے، سوائے تاجدار کائنات سے تعلق جوڑنے کے، سوائے آل مصطفیٰ سے تعلق جوڑنے کے، سوائے اصحاب مصطفیٰ سے تعلق جوڑنے کے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوچتا رہے، نہ ضد ہے، نہ لالچ ہے، نہ طلب ہے، نہ دنیا کی جستجو ہے، بس ایک طلب ہے کہ ہمارے علاقے کے جوان سنور جائے۔ آئیے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس طریقے سے حاضر ہونے کی کوشش کریں جیسے محبوب چاہتے ہیں۔ اور اس گاؤں کا ہر جوان، وہ میرا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، اور بزرگ احباب ہر کوئی میرے سر کا تاج۔ یہی پیغام محبت اور پیغام امن چاہتے ہیں جو مالک کائنات نے اپنے قرآن میں دیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں دیا۔ کوئی اپنی زبان سے ہمیں جو کہتا ہے بھئی اس کو سلامت، اس کو اجازت ہے وہ کہے، اور ہم اس نے جو کچھ بھی کہا، جب بھی کہا، ہم آج اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے معاف بھی کرتے ہیں۔
اور آخری جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین محترم، آپ کے اسی گاؤں بادشاہ پور میں منہاج القرآن اسلامک سینٹر، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 19 طلباء انشاءاللہ تعالی اسی ماہ مارچ میں پہلے داخلے میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں۔ 12 مارچ سے انشاءاللہ ان کے پیپرز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم نیکسٹ ایڈمیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور مالک کائنات کا کرم ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ پہلی کلاس میں اگر 10 اسٹوڈنٹ بھی آ گئے تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کامیابی ہے۔ 25 اسٹوڈنٹ آئے، 19 کو ہم نے داخلہ دیا، اور جو اگلی کلاس ہوگی وہ بھی ہم محدود نشستیں رکھیں گے، یعنی ہر جو ہمارے پاس داخلہ لینے آئے گا اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے انٹری ٹیسٹ ہوں گے، داخلہ ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد اس کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا کرم ہے کہ جس بارگاہ نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم دین متی کی نوکری اور چاکری فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر جس ساتھی نے جو محنت کی، کاوش کی، جناب محترم ٹھیکیدار محمد نذیر صاحب، محترم حاجی ارشد زیدی صاحب، محترم تسنیم احمد ساکی صاحب، مسجد کے امام محترم سرفراز صاحب، اور دیگر اس محلہ کے جمی احباب، جس کسی نے بھی دامے، درمے، قدمے، سخنے محنت کی ہے، رب کائنات ہر کسی کے محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔